اچھا جی، ایک استاد اپنے شاگردوں کو حساب کتاب اور رزق کی تقسیم کے معاملات سمجھا رہے تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کو شاید ناانصافی محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم، تو ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے ایک شاگرد کو 10 روپے، ایک کو 50 روپے اور ایک کو 100 روپے دیے اور ان سے کہا کہ آپ اس کو خرچیں۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور ایک گرم تپتی ہوئی سطح پر ننگے پاؤں ایک شاگرد کو کھڑا کیا جس کو 10 روپے دیے تھے، اور اس سے کہا کہ بتاؤ کہاں خرچے۔ اس نے 10 سیکنڈ میں ہی بتا دیا کہ 5 روپے میں نے فلاں چیز پہ خرچے، 2 روپے فلاں چیز پہ، 2 روپے فلاں چیز پہ، اور 1 روپیہ میرے پاس ہے۔ اتنے میں وہ سائٹ پر ہوا، جس کو 50 روپے دیے تھے اس کو کھڑا کیا۔ اب جس کو 50 روپے دیے تھے اسے 2 سے 3 منٹ لگے اور اس نے بھی 50 روپے کا حساب دے دیا، لیکن اس کے پاؤں ہلکے ہلکے جلنا شروع ہو گئے نیچے سے۔ وہ جلدی سے سائٹ پر ہوا۔ جس کو 100 روپیہ دیا تھا وہ بیچارہ حساب دیتا رہا، سوچتا رہا۔ 2-3 منٹ لگے اسے 50-60 روپے کا حساب دینے میں، 70 روپے تک دے پایا۔ پھر اسے یاد بھی نہ آئیں چیزیں کہ میں نے اور کہاں خرچے تھے، اور ساتھ اس کے پاؤں بھی جل رہے تھے، ٹائم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کو بھی انہوں نے نیچے اتار لیا اور سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کے حساب سے رزق دیا ہے تاکہ وہ اتنا ہی آسانی سے حساب بھی دے سکے۔ جس کو جتنا کم دیا ہے اس نے حساب بھی اتنا کم ہی دینا ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کے ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی، اس کا حساب بھی لمبا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، اس لیے اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس تقسیم کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔